اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت سنبھالنے کے بعد سچائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عدل و انصاف میں حضرت عمر، حیا اور پاک دامنی میں حضرت عثمان غنی اور زہد و تقوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہم کا نمونہ بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کو خلافت راشدہ کے طور پر سادہ اور سنت کے مطابق بنا دیا تھا۔ اپنی جاگیر بیت المال کو واپس کر دی، بیوی کا زیور بیت المال میں داخل کر دیا۔ انہوں نے ایسی سادہ زندگی گزاری جس کی مثال بادشاہوں میں تو کیا، فقیروں میں بھی ملنا مشکل ہے۔ لباس میں ایسی کمی کہ بعض اوقات کرتا سوکھنے کے انتظار میں جمعہ میں دیر ہو جاتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا کہ جو بچی ان سے بات کرتی ہے وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ ان بچیوں نے آج صرف دال اور پیاز کھائی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اچھے اچھے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ یہ سن کر ان کی بچیاں بھی رو پڑیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود خود ان کے پاس ذاتی پیسہ اتنا نہ تھا کہ حج کر سکے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عمر بھر درد سے شفا پانا۔ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بدن میں درد کی شکایت تھی تو مجھ کو میری خالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے برکت کی دعا فرما دی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے صاحب کو 94 سال کی عمر میں بالکل اچھا دیکھا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے جو کچھ فیض پہنچا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، صلہ رحمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کر لینے کے بعد اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27 کی یہ تفسیر ہے۔ فائدہ، رشتے ناطے اور تعلقات کو برقرار رکھنا اور اس کو ختم نہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سعی کرتے وقت یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی عزت اور رحم و کرم کا مالک ہے۔ المعجم الاوسط کی یہ روایت ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں، مہربانی ہوگی۔